کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہی گہرا تعلق تھا، اور معراج کے اس عظیم الشان سفر میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہے۔ آپ کو مکہ مکرمہ سے ملک شام لے کر گئے، اور ملک شام سے پھر آگے پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک، پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر واپس آپ کو مکہ مکرمہ میں سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چھوڑ کر بھی گئے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام صاحب وحی ہے، صاحب تنزیل ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وحی کی ذمہ داری انہیں سونپی تمام نبیوں کی طرف، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع سے تعلق ہے۔ شروع سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کچھ ایسے افعال بھی ان کے ذریعے سے سر انجام دیے جو بعد میں نبوت تک پہنچنے والی چیزیں تھیں۔ مثال کے طور پر آپ کے بچپنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھیجا، اور تقریباً آپ کی عمر مبارک یہی کوئی 4-5 سال یا 6 سال ہوگی۔ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم 162 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، ایک روز آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا، فشق عن قلبہ، لٹا کر سینہ مبارک چیرا چاک کیا، فاستخرج القلب، پھر وہاں سے آپ کے دل مبارک کو نکالا، فاستخرج منہ علقہ، پھر دل مبارک سے ایک لوتھڑا نکالا، فرمایا ھذا حظ الشیطان منک، یہ وہ لوتھڑا ہے جو شیطان کے لیے مورچے کا کام کرتا ہے، وہ یہاں بیٹھ کر انسان کے دل کے اوپر حملہ کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ اس کی کمین گاہ ہے جہاں پہ اس نے چھپ کر انسان کو بہکانا ہوتا ہے، پھسلانا ہوتا ہے، اس کے عزم سے، اس کے ارادے سے اس کو کھسکانا ہوتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے بچپن ہی میں اس حصے کو علیحدہ کر دیا، ثم غسلہ فی طست من ذہب بماء زمزم، جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ سونے کا ایک تھال لے کر آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو اس تھال کے اندر رکھا، رکھنے کے بعد پھر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، ثم لأمہ، پھر اس دل کو ٹانکا لگایا، ثم اعادہ فی مکانہ، ٹانکا لگا کر پھر اس دل مبارک کو اسی جگہ پر انہوں نے رکھ دیا جہاں سے نکالا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کے ساتھ ایک تعلق ہے جو بچپن کے ساتھ بچپن میں واقعہ پیش آیا۔ بچے آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ بھی ابھی بچے تھے، وہ بھاگے اپنی اماں کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے ان محمدن قد قتل، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر ڈالا ہے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا، 1-2 بندوں کو دیکھا کہ انہوں نے ان کا سینہ مبارک چاک کیا ہوا ہے۔ یہ بھاگم بھاگ وہاں پر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گھبرائے ہوئے ہیں کہ منتقع اللون،
آپ کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا اور آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کا مشاہدہ دیکھیے۔ آج بھی یہ دل کے آپریشن ہوتے ہیں، کس قدر حساس ترین آپریشن ہوتا ہے۔ یعنی اس واقعے کو گزرے ہوئے کوئی 1450 سال ہو چکے ہیں، 1450 سال، اور اس زمانے کا اور آج کے زمانے کا بڑا فرق آ چکا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک نکالا، نہ کوئی بے ہوشی، نہ کوئی انجیکشن، نہ کوئی ڈرپ، نہ کوئی پرہیز، نہ کوئی گریز، نہ کوئی احتیاط، نہ یہ نہ وہ، نہ کوئی آپریشن تھیٹر، نہ کوئی سرجن، اور نہ کوئی جراثیم کش ماحول، کچھ بھی نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم سے ہوا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جب کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے یہ اسباب، وسائل، آلات، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھا کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک باہر نکالا گیا۔ لَأَمَہُ کا مطلب ہے اس کو ٹانکا لگانا، اور پھر اس کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ یہ سب آنن فانن ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ جب وہ چلے گئے، اب کھڑے ہو گئے، تو حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَةِ فِي صَدْرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا خادم تھا۔ جب آپ قمیص مبارک اتارا کرتے تو میں ٹانکوں کے نشان آپ کے سینہ مبارک پر دیکھا کرتا تھا، ٹانکوں کے نشان۔ اور دوسری بات، جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے سونے کا تھال استعمال کیا گیا۔ آپ کے بچپنے میں یہ آپ کا سینہ مبارک چاک ہوا، اور جو شیطانی دل کا حصہ ہوتا ہے، دل کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے، شروع ہی سے آپ کو اس چیز سے پاک اور صاف کر دیا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے۔ اور یہ جبریل امین آئے، ان کے ساتھ بعض کہتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے۔ دوسری مرتبہ یہی شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اور یہ تب پیش آیا جب آپ معراج پر جانے کے لیے آپ کو لے جایا جا رہا تھا۔ اور جب آپ کو معراج کروایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے پہلے کچھ معلوم نہیں کہ آج رات مجھے معراج ہونی ہے، آج رات میں نے آسمانوں پر جانا ہے۔ آپ معمول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بہن ہے سیدہ ام ہانی، ابو طالب کی بیٹی ہے، ان کے گھر کے اندر تھے۔ چونکہ حالات بڑے کٹھن تھے، دشمنی بڑی عروج پر تھی، قریش کی اور مکہ کے مشرکین کی مخالفت اپنے اونچے کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس لیے آپ کبھی کسی جگہ پہ رات گزارتے، کبھی کسی جگہ پہ رات گزارتے۔ اس رات آپ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 349 نمبر پہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرج عن سقف بیتی، جبریل امین علیہ السلام اس رات بھی آئے۔ کس طرح آئے؟ دروازے سے نہیں، کھڑکی سے نہیں، انہوں نے آ کر چھت کو پھاڑا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر چھت کو پھاڑا۔ وَأَنَا بِمَکَّةَ، میں مکہ مکرمہ میں تھا، مجھے اٹھایا گیا اور اٹھا کر خانہ کعبہ میں حتیم میں لایا گیا۔ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، جبریل امین علیہ السلام نے میرا سینہ مبارک چیرا، سینہ مبارک چاک کیا۔ یہ نبوت کے بعد کا واقعہ ہے، جب آپ کو نبی بنے تقریباً 12-13 سال ہو چکے تھے۔ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمتا وایمانا، جبریل امین علیہ السلام اپنے ساتھ اس مرتبہ بھی سونے کا تھال لائے تھے۔
اور اس سونے کے تھال کے اندر دو چیزیں بھری ہوئی تھی، نمبر 1 عقل مندی، نمبر 2 ایمان بھرا ہوا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اس دل کو باہر نکالا اور اس تھال کے اندر رکھ کر اس کو دھویا۔ دھونے کے بعد یہ دونوں چیزیں اس کے اندر انڈیل دی، ثم اطبقہ، پھر اس دل کو اس کی جگہ پر رکھ کر سینہ مبارک کو دوبارہ سی دیا گیا۔ یہ 2 مرتبہ آپ کے سینہ مبارک کے چاک ہونے کا ذکر ہے، واقعہ ہے۔